سما جالنا کا علی شریعت من الامر، سما پھر جالنا کا، جال بنا دیا، نہ ہم نے، کاف آپ کے لیے، اے پیارے صلی اللہ علیہ، کاف واحد کا صیغہ ہے، تم اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے بنا دیا ہے، علی شریعت ایک راستہ، من الامر اپنے امر سے، یعنی اللہ نے اپنے امر سے اب آپ کے لیے ایک راستہ طے کر دیا ہے، مقرر کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے، فاتبعھا پس اس کی پیروی کیجیے، واپس اتبع پیروی کیجیے، ہاں اس کی۔ اب یہاں پر بھی ایک بات بہت قیمتی سمجھنے کی ہے کہ وہ جو یہود پروپیگنڈا کرتے تھے آ کے قریش کے ساتھ، وہ یہ کرتے تھے کہ کتاب تو ہمارے پاس ہے، اللہ کا دیا ہوا راستہ جسے شریعت کہتے ہیں وہ تو ہمارے پاس ہے، اب یہ شخص جو بات کرتا ہے یہ نہیں ہے، یہ کوئی بات۔ اب اللہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ اللہ نے یہود، وہ جو فضیلت انہیں دی تھی، اللہ نے یقیناً نبوت، حکومت، کتاب سب انہیں عطا کی تھی، شریعت، لیکن اپنی سرکشی اور نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے واپس لے لیا۔ کیوں؟ اپنی ان نافرمانی اور سرکشیوں کی وجہ سے وہ ایسی خرابیوں کا شکار ہوئے تھے کہ انہوں نے اللہ کی طرف سے عطا کردہ شریعت بھی گم کر دی تھی، اس میں انہوں نے ملاوٹ کر کر کے، اپنی باتیں ڈال ڈال کے، اس میں اضافے کر کے، چیزیں نکال کے ایک نئی چیز لے آئے تھے، جو اللہ کی عطا کردہ شریعت تھی وہ تو گم کر دی ہوئی تھی۔ اب اللہ نے وہ شریعت کس کو عطا کی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دیکھیں کیسے بات کھول کے واضح کر دی گئی ہے کہ وہ جو دلیلیں آج بھی لوگ بدقسمتی سے نعوذ باللہ ایسی دلیلیں دیتے ہیں کہ وہ جو توریت پہ چل رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، جو انجیل پہ چل رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں، اللہ ہی کی طرف سے عطا ہوئی، بھئی انہوں نے اللہ اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تو جو شریعت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کو عطا کی گئی تھی، انہوں نے اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں کی وجہ سے اس میں تبدیلیاں کر کر کے، تخریفیں کر کے، ہیر پھیر کر کے اس کو بدل ڈالا تھا۔ اب اللہ کی طرف سے عطا ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہا یہی سیدھا راستہ ہے اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے اسی کی پیروی کرنی، فاتبعھا پس پیروی کیجئے اس کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، وا اور لا نہ، تتبع آپ پیروی کیجئے، اہواء خواہشات کی، الذین ان لوگوں کے، لا یعلمون جن کے پاس علم نہیں ہے، جو نہیں جانتے، کیونکہ جو انہیں اللہ کی طرف سے عطا ہوا تھا وہ گم کر چکے ہیں، اب ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، کیونکہ اب ان کے پاس علم نہیں ہے، شریعت نہیں ہے، خواہشات ہیں، وہ خواہشات پر چل رہے ہیں، انہوں نے جو دین کے نام پہ اب چیزیں چلا رکھی ہیں وہ سب ان کی خواہشات کا مجموعہ ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ شریعت اور راستے کو تو وہ بدل چکے ہیں،
تو اے پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اللہ کی طرف سے راستہ عطا ہو گیا ہے، اس کی پیروی کیجئے، ان لوگوں کے راستے کی پیروی مت کیجئے جو خواہشات پر مبنی ہے۔ یہ نصیحت مجھے اور آپ کو کی جا رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پیروی نہیں کی، یہ مجھے اور آپ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ انہیں ٹھیک نہ سمجھ لینا وہ جو کچھ، اور میرے اور آپ کے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ہم اللہ کے دی ہوئی شریعت ہی کو شریعت رکھیں، ہم بھی اپنی خواہشات کی بنیاد پہ اس میں رد و بدل نہ کر دیں، ورنہ یہ راستہ بھی خواہشات پر مبنی راستہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، بے شک ہم یہ لوگ لن ہرگز نہیں، یغنو آپ کے کام آئیں گے، ان کا آپ کے، پیارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگ ہرگز آپ کے کام نہیں آئیں گے، من اللہ ہی، اللہ کے مقابلے میں، شیئا کچھ بھی۔ اب پھر یہ بات، خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، نصیحت ہم سب کے لیے ہے، تنبیہ ہم سب کے لیے ہے کہ اگر ہم بھی ان کے پیچھے چلے یا ان کے راستے پر چلتے ہوئے خواہشات کے پیروکار بن گئے تو یہ لوگ یا خواہشات روز قیامت ہمارے کام نہیں آئیں گی، اللہ کے مقابلے میں کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اِنَّا بے شک، ظالمین ظالم لوگ، بعضهم ان کے بعض، اولیاء دوست ہیں، بعض کے، یعنی ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اللہ کی طرف سے بات سمجھائی جا رہی ہے مومنوں کو، یہ جو قریش جو کچھ کر رہے ہیں، یہ جو پھدک رہے ہیں، یہ یہود کی شے پہ کر رہے ہیں۔ ظالم آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود اور قریش، جن کا باہمی گٹھ جوڑ بظاہر نظر نہیں آ رہا کہ وہ مدینہ میں ہیں، یہ مکہ میں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ظالم سب ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ واللہ ولی المتقین، لیکن جو متقی ہیں ان کا دوست اللہ ہے۔ متقی کون؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے۔ ظالم کون ہیں؟ جو اللہ کی نافرمانی کا شکار ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور جو اللہ کے تابع فرمان ہیں اللہ ان کا دوست ہے۔ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا وان الظالمین بعضهم اولیاء بعض واللہ ولی المتقین۔ نافرمان آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور اللہ کے تابع فرمانوں کا خود اللہ ولی ہے، خود اللہ دوست ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہیں سے اگلا سبق انشاءاللہ شروع ہوگا، گفتگو یہیں سے شروع ہوگی۔